مجھے بڑا دکھ ہوا پہلے جو کچھ مرزا جہلمی کہتا رہا، ہمارے ملک کی ایجنسیاں خاموش رہیں، لیکن آج سے 10-15 دن پہلے جو اس نے ایک کلپ چڑھایا وہ بڑا ظالمانہ ہے، وہ بڑا زہریلا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبروں سے نکل کے آئیں اور ہمیں اپنی بات منوانا چاہیں تو ہم ان سے کہیں گے ٹھہرو، صبر کرو، رکو، یہ تو اللہ کا ہم پہ کرم ہوا کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ورنہ ہم تم پر تلواریں سونت کے آ جاتے۔ چلو اس وقت تو ہم نہیں تھے، ہم تلواریں نہیں سونت سکے، ہماری تلواریں رکی رہیں، تو زبان تو ہم چلا سکتے ہیں، ہماری زبان تو بند نہیں ہو سکتی۔ کن کو کہہ رہے ہو؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو۔ جو لوگ مرزا جہلمی سے متاثر ہیں نوجوان، وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے، خدا گواہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کے جو اختلافات ہیں اس میں ہم نے اپنی زبانیں بند رکھنی ہیں۔ اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ زبان کیا رکھنی ہے؟ ہم نے کسی کے متعلق کچھ نہیں کہنا، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اور یہ آدمی کہتا ہے میں تلوار سونت کے آ جاتا، ہم تلوار سونت کے آ جاتے۔ چلو ہم تلواریں نہیں سونت سکے تو ہماری زبانیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کن کے متعلق زبان چلانا چاہتے ہو میاں؟ مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور میرے رب نے قسم اٹھا کر انہیں اپنی رضا کی سند عطا کی تھی۔ اس مغیرہ ابن شعبہ کو بھونکنے لگے ہو؟ صرف شامل نہیں، اٹھاؤ کتابیں، خود پہنا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں، اور میرے نبی کے سرہانے کھڑا ہے میرے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اور عروہ بن مسعود جو مشرکین کا نمائندہ تھا، وہ جب آیا تو بار بار توہین آمیز لہجے میں اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف لے جاتا تھا، بار بار بات کرتے ہوئے یہاں ہاتھ رکھتا تھا، اور ہر مرتبہ حضرت مغیرہ تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹاتے تھے۔ ان کا چچا تھا، وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، انہوں نے خود پہنا ہوا تھا۔ اور جب اس نے 1-2 مرتبہ بعد پھر ہاتھ اٹھایا تو انہیں کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر، اگر تم نے اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف اٹھایا تو میں اس تلوار سے تیرا ہاتھ قلم کر کے رکھ دوں گا۔ مغیرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شرم کرو، مغیرہ بن شعبہ ننگی تلوار لے کر میرے نبی کی حفاظت میں کھڑا ہے، اور تو کہتا ہے میں مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جاتا۔ اس مغیرہ کے خلاف تو تلوار اٹھانا چاہتا ہے جو میرے نبی کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا کے کھڑا ہے؟ یقی از عشرہ مبشرہ میں میرے نبی نے فرمایا اے حدیبیہ کے 1400 صحابہ، انت
الارض. سمجھ گئے ہو تو سمجھ. انتم خیر اہل الارض. اس دھرتی پر جتنے لوگ موجود ہیں تم ان سب میں سے بہتر ہو. تو اس مغیرہ کے خلاف تو کہتا ہے میں تلوار سونت کے آ جاتا. چلو ہم تلواریں تو نہیں سونت سکے, زبان تو ہمارے پاس ہے. تیری زبان رب نے تجھے اس لیے دی ہے کہ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ, حضرت عمر بن العاص, جانتے ہو عمر بن العاص کو مصر فتح کر کے دیا تھا. نکمے آدمی, فاتح مصر. اور جب بیعت کی تو میرے نبی کو کہتا ہے ابسط یمینک, اپنا دائیں ہاتھ پھیلائیے, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں, اسلام کی بیعت. نبی پاک نے ہاتھ پھیلایا, انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. نبی پاک نے فرمایا خود کہتے ہو ہاتھ پھیلاؤ بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں نے ہاتھ پھیلایا تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. حضرت عمر بن العاص کہتی ہیں ویسے بیعت تھوڑے کروں گا, شرط لگا کے کروں گا. ماذا تشترطو, کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صاری زندگی آپ کی مخالفت کی ہے, شرک کی ہے, مجھے ضمانت دو, اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے, پھر بیعت کروں گا. آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر, عمر تم نہیں جانتے ہو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا. جس عمر بن العاص نے مصر فتح کر کے دیا, تو کہتا ہے میں ان کے خلاف تلوار سونت کے آؤں گا. میں ان کے خلاف تلوار سونت لیتا, میں معاویہ کے خلاف تلوار سونت لیتا, میں عمر بن العاص کے خلاف تلوار سونت لیتا. چلو ہماری تلواریں تو نہیں سونتی گئیں, ہماری زبان تو کھلی ہے, نہیں کھلی. اگر محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے نبی نے کہا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے نبی کے اس ارشاد کو مانو. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی, میرے صحابہ کا احترام کرو, میرے صحابہ کی عزت کرو. کوئی ایک حدیث ہے, کئی علماء نے اس میں گفتگو کی کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو بچایا ہے. تو آج ہم سب کا ذکر خیر کرتے. صحابہ کا تمہاری زبانیں آزاد, تلواریں تم نہیں سونچ سکے تو تمہاری زبانیں آج کھلی ہیں. کس کے خلاف زبان آپ چلانا چاہتے ہیں؟ صحابہ کے خلاف, میرے نبی کی محفل میں رہنے والوں کے ساتھ خلاف, میرے نبی کا ساتھ نبھانے والوں کے خلاف. حضرت عائشہ کا قول پڑھو مسلم میں, امام شافعی کا قول پڑھو, ملا علی قاری نے, امام احمد بن حنبل کا قول پڑھو. علماء نے لکھے ان کے اقوال, امام احمد بن حنبل کے, امام شافعی کے, عمر ابن عبدالعزیز کا قول پڑھو. سب نے یہی کہا کہ صحابہ کے مشاجرات جو ہیں, صحابہ کے اختلافات جو ہیں, ان میں ہمیں اپنی زبانیں کیا رکھنی چاہیے؟ بند رکھنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ہم حضرت معاویہ کی طرفداری کرتے ہیں یا انہیں حضرت علی کے مقابلے میں حق پہ سمجھتے. قطعاً ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟
ہمیں رب نے جج بنایا ہے, ہمیں رب نے منصف بنایا ہے, میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا. ہاں اتنی بات واضح ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں, حضرت عمر بن العاص ہوں, حضرت معاویہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یا سارے صحابہ ہوں, پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ مل کر بھی حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ اہل سنت کا مسلک ہے, ہم افراد تفرید کا شکار نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادنا سی توہین یا ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ کوئی اہل سنت ادا نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ اہل سنت نہیں, وہ سنی نہیں ہے. اہل سنت کے حضرت علی پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ سے کیا ہیں؟ زور سے بولو یار, زور سے بولو. سب سے افضل ہیں, السابقون الاولون ہیں, بچوں میں پہلے مومن ہیں, بہادری اور شجاعت کا نشان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میرے نبی کے لیے قربانیاں دی, جان ہر جگہ پیش کی, لڑے, لیکن ان کے جو مشاجرات ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ ہوں, حضرت طلحہ کے ساتھ ہوں, حضرت زبیر کے ساتھ ہوں, حضرت معاویہ کے ساتھ ہوں, عمر بن العاص کے ساتھ ہوں, حضرت مغیرہ کے ساتھ ہوں, ان مشاجرات میں ہم اپنی زبانیں کیا رکھیں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا جیلمی نے جو صحابہ کے متعلق یہ گستاخانہ جملے کہے, اس کے خلاف دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ آپ کو دہشت گردی کا کیس ہونا چاہیے. صحابہ پہ بکواس کی, تلوار میں سونت کے آ جاتے. ہماری زبانیں تو بند نہیں ہو سکتی, زبانیں بند کرنی ہوں گی. صحابہ کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, صحابہ کے حق میں زبان کھولیں. وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک اور ہستی ہے جنہوں نے اللہ کی عبادت کو محبت نبی پہ کیا کیا, عبادت تو نہیں میں اسے کہہ سکتا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ 27-28 ذی الحج کو ہوا تھا, لیکن شہادت ان کی 1 محرم کو ہی. جب معاہدہ لکھا گیا نا حدیبیہ کا, تو معاہدہ لکھنے والے جو تھے وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی. حضرت علی اس معاہدے کو لکھ رہے ہیں. نبی پاک نے معاہدہ لکھوایا, اب سنیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو مشرکین کا نمائندہ تھا وہ کہنے لگا یہ الرحمن کیا ہے, یہ الرحیم کیا ہے, ہم تو الرحمن الرحیم نہیں لکھتے, ہم تو لکھتے ہیں بسم کا اللہم, بسم کا اللہم, لہذا یہ رحمان اور رحیم کاٹیے اور اس کی جگہ لکھیے بسم کا اللہم. میرے آقا ہر صورت میں معاہدہ کرنا چاہتے تھے. میرے آقا نے فرمایا علی یہ کاٹ دے الرحمن الرحیم, جو یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھ دے. حضرت علی نے الرحمن بھی کاٹ دیا, الرحیم بھی کاٹ دیا, اور اس کی جگہ لکھ دیا بسم کا. معنی تو وہی تھا, معنی تو ایک ہی تھا. الرحمن اور الرحیم کا لفظ وہ کٹوانا چاہتے تھے. آگے معاہدہ لکھا گیا, یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عامر کے درمیان. مشرکین کے نمائندے نے کہا یہ رسول اللہ, اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کائے کا,
ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا رسول اللہ کاٹیے، اس کی جگہ لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا لفظ کاٹیے۔ میرے آقا ہر صورت میں معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ میرے آقا نے کہا علی یہ رسول اللہ کاٹ دے اور اس کی جگہ لکھ دے ابن عبداللہ، جیسے یہ کہہ رہا ہے لکھ دے۔ اب ایک طرف ادب ہے، حکم پہ غالب آ رہا ہے، اور ایک طرف حکم ہے وہ ادب پہ غالب آ رہا ہے۔ نبی کا حکم ہے، ادھر نبی کا ادب ہے، اندر کشمکش ہوئی اور پھر حضرت علی نے کہا علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، محمد کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتے ہیں، میں نے یہ نہیں مٹانا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میرا ہاتھ رکھ وہاں، میں خود مٹا دیتا۔ الرحمن مٹا دیا، یہی بتانا چاہتا تھا، الرحمن مٹا دیا، الرحیم مٹا دیا، اور لیکن جب باری آئی محبت نبی کی، جب باری آئی نا میرے نبی کی حب کی، پھر حضرت علی نے کہا میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ کون ہے آپ میں سے جو بولے کہ الیاذ باللہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، حضرت علی نے میرے نبی کی نافرمانی کی؟ بولو یہ نافرمانی، بظاہر نافرمانی۔ میرے نبی کہتے ہیں مٹا دے، وہ کہتا ہے نہیں مٹاؤں گا، بظاہر نافرمانی ہے، لیکن بندیالوی کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہو تو سبحان اللہ کے ساتھ تائید کرو، میں کائنات کی فرما برداریاں حضرت علی کی بظاہر نظر آنے والی نافرمانیوں پر قربان کرتا ہوں۔ کائنات کی فرما برداریاں اس نافرمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو نافرمانی نظر آ رہی، بظاہر نظر آ رہی۔ اب کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے؟ جو سمجھیں گے وہ بولیں گے، جو نہ سمجھیں وہ بالکل نہ بولیں، جو سمجھیں وہ بولے۔ یہاں قلم بھی ہے، یہاں کاغذ بھی ہے، یہاں دوات بھی ہے، یہاں لکھنے والا بھی ہے۔ وہاں تو قلم بھی نہیں تھا، وہاں تو کاغذ بھی نہیں تھا، وہاں تو دوات بھی نہیں تھی، وہاں تو میرے نبی نے صرف منگوائی تھی، کاغذ لے آؤ، کاغذ لے آؤ، قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تمہیں گمراہ نہیں ہوو گے۔ حضرت عمر سے بھی نہیں کہا تھا، سب سے کہا تھا، سب چپ کر گئے۔ خطاب کا بیٹا بولا، اس نے کہا ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ اس کو بنیاد بنا کے پروپیگنڈا کرتے ہو کہ عمر نے نافرمانی کی تھی، میرے نبی کی بات نہیں مانی۔ آپ نے کہا تھا قلم دوات لے آؤ، اس نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نہ وہ نافرمانی تھی، بولو بولو بولو، نہ وہ نافرمانی تھی، وہاں تو قلم دوات بھی تھی، نہ وہ نافرمانی تھی، نہ یہ نافرمانی تھی، وہ بھی محبت نبی تھی، اور یہ بھی فہم قرآن تھا، یہ بھی فہم قرآن تھا، قرآن کی سمجھ تھی، یہ بھی قرآن کا فہم تھا۔ بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں،
اس قلم دوات منگوانے سے پہلے 88 دن پہلے میرے آقا نے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں کہا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ 88 دن پہلے میرے نبی نے یہ کہہ دیا تھا کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ آج میرا نبی امتحان لینا چاہتا تھا، انہوں میرا خطبہ یاد ہے اور میری نصیحت یاد ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے امتحان لیا، لے آؤ کاغذ اور قلم، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں۔ میرے نبی نے امتحان لیا اور خطاب کا بیٹا 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا تھا۔